افغانستان کے اندر یہ جو کاروائی ہوئی ہے مختلف قسم کی، اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر یا افغان میڈیا کی جانب سے جو ہے وہ اس کے اوپر ریومر مانگرنگ جو ہے بہت زیادہ ہو رہی ہے. ایکچولی کیا ہوا ہے؟ پاکستانی گورنمنٹ کا ایکچوئل سٹانس کیا ہے اس معاملے پہ؟ بہت شکریہ منصور صاحب. بہت میں سمجھتا ہوں کہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے افغان طالبان کی طرف سے اور افغان طالبان رجیم کی طرف سے. بالکل بے بنیاد من گھڑت اور جھوٹا پروپیگنڈا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے وہ اس معاملے کو لے کے چلے ہیں اس پہ انہوں نے جو کہانی پوری گھڑی. ہم تو دیکھیے شروع سے ایک ایک چیز بتاتے رہے ہیں. جتنی بھی اسٹرائکس پاکستان کی طرف سے ہوئی ہیں، ہمارا معمول ہے کہ وزارت اطلاعات و نشریات اس کی باقاعدہ ایکس ہینڈل کے اوپر ایک پوری اس کی کوریج دیتی ہے اور پورا جو ایریل فوٹیج ہے، ویجولز ہیں، اس کے ساتھ بتاتی ہے کہ کن جگہ پہ جو ہے وہ اسٹرائکس کی گئی ہیں. اسی طرح جو 16 تاریخ کی رات، گزشتہ رات کی جو اسٹرائکس تھیں، اس کا بھی باقاعدہ طور پہ ڈیٹیلز بتائی گئی. اور یہ ایک ایمونیشن ڈیپو تھا کابل کے اندر، جہاں سے بعد میں شعلے بھی اٹھے. اور جو بعد کے دھماکے ہوتے ہیں، جب کسی ایمونیشن ڈیپو کو کوئی آگ لگتی ہے تو وہ بعد میں دھماکے ہوتے رہتے ہیں. تو وہ دھماکے بھی دیکھنے میں آئے. دیکھیے ان کا جھوٹ اس طرح بے نقاب ہوا کہ انہوں نے ایک امید ہاسپٹل کے نام سے ایک جگہ کا کہا کہ یہ 2000 بیڈ کا ہاسپٹل، اس کو اٹیک کر دیا گیا. اب اگر آپ میپ کے اوپر دیکھیں، امید ہاسپٹل کافی فاصلے کے اوپر ہے. اچھا. اور امید ہاسپٹل کی بلڈنگ بھی لگائی، پھر وہ بھی پوسٹ ڈیلیٹ کی. پھر ان کا جو سرکاری اکاؤنٹ ہے اسلامی امارات کا، افغانستان کا، رات اس پہ انہوں نے فوٹیج لگائی کہ جی یہ دیکھیں یہ ایک ریہیب فیسلٹی ہے ڈرگ ایڈکٹس کی، یہاں پہ حملہ ہوا ہے. وہ ویڈیو بھی ڈیلیٹ کی. ہم نے اس پہ بھی فیکٹ چیک کیا کہ یہ ویڈیو بھی جعلی تھی جو انہوں نے رات کو ایک تاثر دیا کہ جی یہ حملہ ہو گیا ایک ریہیب فیسلٹی پہ. اور جو امید ہاسپٹل کے حوالے سے تھی وہ بھی جعلی تھی. یہ دونوں پوسٹیں جو ہیں وہ انہوں نے ہٹائیں اور ڈیلیٹ کی. اور امید ہاسپٹل کا تو میں نے باقاعدہ طور پہ ایک پورا میپ جاری کیا ہے کہ امید ہاسپٹل کافی فاصلے کے اوپر ہے. اب دیکھیے ایمونیشن ڈیپو، جہاں پہ تکنیکی آلات، جہاں پہ بم بارود اور جہاں پہ اسلحہ رکھا جائے، اور یہ کسی زمانے میں نیٹو کے حوالے سے یہ استعمال ہوتی رہی ہے، یہ فینکس بیس اس کو کہتے ہیں. تو اب اس پہ جب حملہ ہوتا ہے، اس کو یہ ڈکلیئر کر دینا کہ جی یہاں پہ جو ہے وہ ریہیبلیٹیشن کے لیے ڈرگ ایڈکٹس کو رکھا گیا تھا. انہوں نے پہلے بھی جھوٹ بولا، جو انہوں نے کہا ہم نے جہاز گرایا، پھر ایک شلوار قمیض میں بندے کو انہوں نے کہا جی یہ پائلٹ ہے. تو یہ عادی ہو گئے ہیں جھوٹ بولنے کے، جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کے. پاکستان کی سٹرائکس دیکھیے، پاکستان کی جو کیپیسٹی ہے سٹرائک کرنے کی، ہماری جو ایک مہارت ہے، ہماری جو پریسیجن ہے، وہ مارکہ حق میں بھی پوری دنیا نے دیکھی اور ادھر بھی پوری دنیا دیکھ رہی ہے. تو یہ ان کی طرف سے ہمدردی حاصل کرنے کا ایک آپ سمجھ لیں کہ اوچھا ہتھ کنڈا ہے اور بالکل جھوٹی بے بنیاد خبر ہے. اس کو ہم سٹرونگلی ریفیوٹ کرتے ہیں. ہاں ایک بات میں ضرور کہوں گا، جتنے بھی سوسائڈ بامرز آتے ہیں ان کی طرف سے، دے آر آل ڈرگ ایڈکٹس. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے ڈرگ ایڈکٹس جو ہیں وہ سوسائڈ بامر ہوتے ہیں، بٹ آل سوسائڈ بامرز آر ڈرگ ایڈکٹس. جتنے یہاں پہ پاکستان کے اندر آ کے بلاسٹ کرتے ہیں، آئے روز ہم لاشیں اٹھاتے ہیں. جو امام بارگاہ کا انسیڈنٹ ہوا، جو کچہری کا انسیڈنٹ ہوا، ہم نے 90,000 لاشیں اٹھائی ہیں کیونکہ افغان طالبان کا گٹھ جوڑ ہے دہشت گردوں کے ساتھ. وی آر گوئنگ آفٹر دا ٹیررسٹ. جتنے بھی دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں افغان طالبان رجیم کا، ان کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے. ان کی جوائنٹ جہاں پہ یہ اماج گاہیں ہیں، ان کے پیچھے ہم جا رہے ہیں اور پورے زوروں سے جا رہے ہیں اور ان کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. طاہر صاحب، یہ جو آپریشن کیا گیا ہے کل رات کو جس کی آپ بات بتا رہے ہیں، ابھی تک کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ بلٹنز بھی اس کے شیئر کرتے ہیں، تو اب سب سے لیٹسٹ بلٹن کیا ہے؟ کتنے آپریشنز ہو چکے ہیں؟ کتنے دہشت گردوں کو جو ہے وہ ہلاک کیا گیا ہے؟ اور خاص طور پہ جو کیونکہ ظاہری بات ہے وہ نمبرز بھی دے رہے ہیں، کوئی کبھی وہ 400 کہتے ہیں، کبھی 250 کہتے ہیں. آپ کے پاس کیا ڈیٹیل ہے کہ کتنے دہشت گرد جو ہیں وہ اس ڈپو کے اندر موجود تھے یا وہ مارے گئے ہیں؟ اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں؟ دیکھیے جو ان کی طرف سے 400 کا فگر کوٹ کیا جا رہا تھا، اس کی کلیم کے اوپر یہ کوئی ایویڈنس نہیں لا سکے. ٹھیک. اس کلیم کے حوالے سے یہ مفروضوں پہ معاملہ چل رہا ہے ان کا. انہوں نے کسی قسم کا کوئی ہوتا ہے نا ویڈیو ایویڈنس ہوتی ہے، کوئی آپ اس معاملے کو فوری طور پہ، آپ نے ابھی تک کوئی 400 باڈیز کے حوالے سے کوئی ایک فوٹیج دیکھی ہو؟ کوئی فوٹیج نہیں ہے. ٹھیک. ایون انٹرنیشنل میڈیا میں جو یہ جا رہی ہیں چیزیں، اس پہ بھی کوئی اتنے بڑے کارنیج کی کوئی ایک ویڈیو تصویر موجود نہیں ہے. ٹھیک. تو یہ بالکل دیکھیے 400 لوگوں کا جو یہ کلیم کر رہے ہیں، یہ مزے کا خیز ہے.
یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے اور اس پہ کسی قسم کا ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. اور دیکھیے جب پرسیجن کے ساتھ سٹرائکس ہوتی ہیں تو میں باقاعدہ طور پہ اس کی فگر ریلیز کرتا ہوں، وہ ہم کریں گے. اور اس جو پوری سٹرائکس ہیں 16 کی رات کی، وہ 6 سٹرائکس تھیں. اچھا، ان 6 کی 6 سٹرائکس میں ہم نے کتنے ٹارگٹ اچیو کیے، کتنے دہشت گرد اس میں مارے، وہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ہم نہ صرف اس کو ریلیز کریں گے بلکہ اس کی ہم ساتھ ایویڈنس بھی دیں گے کہ جی یہ ہمارے پاس اس کے نتیجے میں ہم نے یہ ان کا جو ہے وہ لاس ان کو کاز کیا ہے. تو ہیوی لاسز ان کو انفلیکٹ ہو رہے ہیں، دہشت گرد، ان کے سہولت کار اور وہ انفراسٹرکچر جو پاکستان میں خود پہ دھماکوں کے لیے، پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو وہ تو ہم وی آر گوئنگ آل آؤٹ. اور پاکستان آرم فورسز کسی قسم کا کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے ان کو، اور پرسیجن کے ساتھ وہ سٹرائکس کر رہے ہیں. اور دیکھیے چوائس بالکل کلیئر ہے افغان طالبان رجیم کے پاس، یا پاکستان کے ساتھ ہیں یا وہ دہشت گردوں کے ساتھ ہیں. یہ کلیئر چوائس ہے. اور دیکھیے ہمارا افغان عوام کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، افغانستان کے لوگوں کے خلاف ہمارا کوئی ایسا ایجنڈا نہیں ہے. ہمارا مسئلہ جو ہے وہ افغان طالبان رجیم کے ساتھ ہے، اور وہ رہے گا جب تک کہ یہ چوائس نہیں کر لیتے کہ یہ پاکستان کی حمایت کرتے ہیں یا یہ دہشت گردوں کی کرتے ہیں. اور طاہر صاحب اس سارے عرصے کے دوران جب سے یہ سٹرائک شروع ہوئی ہیں، یہ بالکل آخری ہفتہ تھا فروری کا جب سے اس کا آغاز ہوا ہے، لائک اب تو یہ تیسرے ہفتے میں اب یہ داخل ہو چکی ہیں. اب کیا جو ہمارے اہداف تھے وہ اس کی کوئی ایک ڈیڈ لائن ہے کہ فلاں فلاں ہدف کو جو ہے نشانہ بنایا جائے گا اور اس کے بعد یہ آپریشن ختم کیا جائے گا، یا یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک ایکچولی طالبان گورنمنٹ جو ہے یا رجیم جو ہے وہ آ کے پاکستان کے مطالبات کو پورا نہیں کرتی؟ منصور صاحب دیکھیے، ہم کب تک اپنے بچوں کی، اپنے بزرگوں کی، نوجوانوں کی لاشیں اٹھائیں گے؟ ہم کب تک یہ کہتے رہیں گے کہ جی افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی تھی مگر دھماکہ میری امام بارگاہ کے اندر ہوا ہے، افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی تھی مگر بچے میرے اے پی ایس کے مرے ہیں، افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی تھی مگر بم دھماکہ کچہری میں ہوا ہے جہاں پہ میں نے اپنے وکیلوں کی لاشیں اٹھائی ہیں؟ یہ کب تک ہم کہتے رہیں گے؟ کب تک ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے رہیں گے کہ نہیں یہ افغانستان کی سرزمین جو استعمال ہو رہی ہے یہ بند ہو جائے گا؟ یہ بند نہیں ہونا تھا. تو اس لیے the choice is clear. پاکستان آرم فورسز آر کلیئر، پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کھڑی ہے کہ ان کو چوائس کرنی ہے، ان کو دہشت گردوں کو رد کرنا ہے، دہشت گردی کو رد کرنا ہے اور پاکستان کی حمایت میں آنا ہے، ورنہ ان کو کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے جو یہ کر رہے ہیں. اور یہ جب تک یہ چوائس نہیں کر لیتے، پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی، دہشت گردوں کے ٹھکانے اور افغان طالبان رجیم کے انفراسٹرکچر جو ان کے عسکری انفراسٹرکچرز ہیں اس کے پیچھے جاتا رہے گا، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو تباہ کرتے رہیں گے. اور طاہر صاحب یہ پچھلے چند ہفتوں میں جب سے اس آپریشن کا آغاز ہوا ہے، میڈیا کے اوپر یہ خبریں آتی رہیں کہ تیسرے فریق بھی جو ہیں وہ میڈیٹ کروانے کی کوشش کرتے رہے ہیں، پاکستان اسے ریزسٹ کرتا ہے. سب سے پہلے تو اس کے بارے میں کلیریفائی کیجئے گا کہ کیا واقعی چند اور ممالک نے میڈیٹ کروانے کی کوشش کی؟ چونکہ پچھلے چند دنوں کے اندر چائنا کا نام بھی آیا کہ چائنا اب جو ہے وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ دونوں کے درمیان میڈیٹ کروایا جائے. دیکھیے منصور صاحب، اس پہ بہت ساری کنٹریز نے اپنا کنسرن شو کیا اور بہت سارے دوست ممالک ہیں ان کو تشویش ضرور ہے، اور انہوں نے اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے یہ ضرور کہا کہ ڈی ایسکیلیشن ہونی چاہیے. مگر وہ اب اس ٹانس کو سمجھتے ہیں، وہ جو بھی دوست ممالک ہوں وہ اس بات کو سمجھتی ہیں کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے ذریعے عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے. تو وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، اور ہم نے کتنے موقع دیے ان کو، ہم نے ان سے بات چیت کی، ہم ان کے ساتھ بیٹھے، ہم نے قطر میں ان سے بات چیت کی، ترکیہ میں ان سے بات چیت کی، مختلف ممالک کے اندر جو ہے وہ ان سے بیٹھ کے کہا کہ اس معاملے کو ختم کریں. ہمارے وزیر دفاع گئے، ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر گئے، ہمارے فورن منسٹر بھی ساتھ گئے، ہمارے انٹیلیجنس کے ہیڈ گئے، کابل جا کے ان سے بات چیت کی. دیکھیں بات چیت ایک حد تک ہو سکتی ہے، اگر اس کے باوجود یہ ہمارے لوگوں کو نشانہ بنائیں اور دہشت گردی کرے پاکستان کے اندر تو we've had it. اب اس کے بعد مزید گنجائش نہیں ہے بات چیت کی. تو ہم اب بالکل کلیئر راستہ ان کو دے رہے ہیں، اور یہ بات ہماری بہت سارے دوست ممالک کو سمجھ میں بھی آ رہی ہے. تو اس لیے ہم تو بہت آگے جا چکے ہیں اس میں، جب تک دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوتا ہم چین سے نہیں بیٹھیں. اور طاہر صاحب ان کے مختلف کمانڈرز کی جانب سے پاکستان کے مختلف شہروں کو نشانہ بنائے جانے کی دھمکیاں دی گئی ہیں ان پچھلے چند دنوں کے اندر. اسلام آباد میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں 2 ڈرونز کے حوالے سے بتایا گیا کہ بڑے مسٹیریس قسم کے ڈرونز تھے اور ان کو ناکارہ بنایا گیا ہمارے ڈیفنس سسٹمز کی جانب سے. اس کے بارے میں کچھ پتہ لگا ہے وہ کون وہ ڈرونز اڑا رہا تھا، وہ ڈرونز وہاں تک کس طرح پہنچے، ان ڈرونز کے اوپر کس قسم کا دھماکہ خیز مواد کیا وہاں پہ اس کے ساتھ موجود تھا؟
मंसूर साहब, इनको ड्रोन कहना भी ड्रोन की तौहीन है। वो रूडिमेंट्री सी एक मशीन है, वो किसी ने यहाँ उड़ा दी, हम्म। तो कोई मेजर डैमेज कॉज नहीं हुआ और दे वर टेकन डाउन। तो इनके पास वो कैपेसिटी नहीं है जो ये पोर्ट्रे करते हैं कि जी हम क्या होता नहीं क्या डैमेज कर लेंगे। अल्लाह ताला हमारे शहरों को महफूज रखे। हमारी आर्म फोर्सेस बहुत केपेबल हैं और हमारे शहर, हमारे शहरी बिल्कुल महफूज हैं। हम्म। और ये रूडिमेंट्री से जो बिल्कुल एक सतही तौर पे ये एक दो ड्रोन टाइप चीजें इन्होंने उड़ाई और वो इधर अंदर से उड़ती हैं, तो उसका भी पूरा तदारक किया जा रहा है और उनको बिल्कुल शूट डाउन भी किया गया और टाइमली। तो हमारी एयर स्पेस भी खुली है, देयर इज नो इशू एट ऑल, अल्हम्दुलिल्लाह।